جو لوگ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے تھے عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی، ناظرین ان کے منہ پر بھی یہ ایک بڑا تماچا ہے۔ وہ کہتے رہے کہ تحریک انصاف گئی، پاکستان پیپلز پارٹی آئندہ کا الیکشن جیتے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تحریک انصاف کے ٹکٹ سے آئندہ کا الیکشن لڑوں گا اور عمران خان کا ساتھی ہوں۔ انہوں نے خاموشی توڑی اور آئندہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور عمران خان دوبارہ اس حکومت کا حصہ ہوں گے۔ وہ ساری صورتحال یہ بتاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اپنے مرضی کا بیانیہ ٹی وی سکرینوں پر السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اے کے آزاد، آپ دیکھ رہے ہیں انواع انسان۔ ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں متعدد بار یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ سسٹم اس نوجوان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے اور جب جی چاہتا ہے کسی کو اس سسٹم کا حصہ بنا دیتا ہے، جب جی چاہتا ہے اس سسٹم سے باہر اکھاڑ پھینکتا ہے۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں اس وقت کے تازہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کے حوالے سے بہت سے لوگ پریس کانفرنسز کریں گے اور کہیں گے کہ میں تحریک انصاف میں اپنی شمولیت کا اعلان کرتا ہوں، جس طرح سے پہلے کچھ دن پریس کانفرنسز ہوئی جن میں کہا گیا کہ ہمارا تعلق تحریک انصاف سے نہیں۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ دوبارہ سے پریس کانفرنسز ہوں گی اور وہ کہیں کہ ہم تحریک انصاف کے پرچم تلے آئندہ کا الیکشن لڑیں گے۔ ناظرین، اس حوالے سے آج کی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سندھ سے تعلق رکھنے والے بڑے جاگیرداروں نے دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اوڑھ لیا ہے۔ ناظرین، عمران خان نے دیا زرداری کو بڑا سرپرائز۔ آج عمران خان بڑی بڑی وکٹیں گرانے میں کامیاب ہوئے۔ جو لوگ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے تھے عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی، ناظرین ان کے منہ پر بھی یہ ایک بڑا تماچا ہے۔ چونکہ میں متعدد بار یہ کہہ چکا ہوں کہ جب تک عمران خان ہے تب تک تحریک انصاف ہے، جب عمران خان نہیں ہوگا تو پھر تحریک انصاف بھی نہیں ہوگی۔ لیکن بارہا یہ پاکستانی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں یا نام نہاد جرنلسٹ، وہ کہتے رہے کہ تحریک انصاف گئی، پاکستان پیپلز پارٹی آئندہ کا الیکشن جیتے گی۔ لیکن میں نے ایک ہی بات کہی کہ جب تک عمران خان ہے جتنی مرضی پی ٹی آئیاں بناتے رہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ تحریک انصاف ختم ہو جائے۔ جب عمران خان صاحب اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے اس کے بعد تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی شخصیت، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جو تحریک انصاف کے پرچم کو لے کے آگے چل سکے، جو پوری پاکستان سے تحریک انصاف کے کارکنوں کو، رہنماؤں کو ایک پرچم تلے اکٹھا کر سکے۔ لیکن عمران خان جب تک ہیں تحریک انصاف کو کچھ نہیں ہوگا۔ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت سے اعلانات یہ دکھائی دیں گے جن میں یہ کہا جائے گا کہ میں تحریک انصاف کا تھا وقتی طور پر، وقت کی نزاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے میں رپوش ہو گیا۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں بہت سی آپ کو خبریں ملیں گی۔ آج کی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ خیر پور سندھ سے پیر آف رانی پور پیر نیاز حسین جیلانی نے تحریک انصاف میں شمولیت کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تحریک انصاف کے ٹکٹ سے آئندہ کا الیکشن لڑوں گا اور عمران خان کا ساتھی ہوں۔ ناظرین، پیر نیاز حسین جیلانی سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی بیٹی کو شکست دے کر خیر پور کے ضلع ناظم منتخب ہوئے اور اندرون سندھ میں تحریک انصاف کی یہ بڑی کامیابی۔ تو دوسری جانب خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ہارون لغاری نے پاکستان تحریک انصاف میں باضابطہ شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، اسی طرح سے فواد چودھری کئی دنوں سے خاموش تھے، انہوں نے خاموشی توڑی اور آئندہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ اسد عمر صاحب کئی دنوں سے خاموش تھے، انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، آپ کو بہت سے وڈیرا اور جاگیردار نظر آئیں گے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ پریس کانفرنس کریں گے، عمران خان سے ملاقاتیں کریں گے، دوبارہ سے پی ٹی آئی کو ہائی جیک کریں گے۔ ناظرین، اس سے نقصان پی ٹی آئی کا ہے، پاکستان کے نوجوانوں کا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ریاست کا ہے۔
میں یہ نقصان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ فصلی بٹیرے جب مشکل وقت آتا ہے تو سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، رپوش ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کو یہ ریاست نوازتی ہے تو وہ پھر اس کے ساتھ آن بیٹھتے ہیں۔ ناظرین، جو نوجوان تھے جنہوں نے شیل کھائے، جنہوں نے آنسو گیس کھائے، جو جیلوں میں ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو عمران خان سے ملاقات کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ ناظرین، یہ وڈیرا جگیردار بدماش دوبارہ سے عمران خان کو ہائی جیک کریں گے اور اپنے آئیڈیاز دیں گے، اپنے بزنس کو محفوظ بنائیں گے۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں یہ پریس کانفرنسز ہونے والی ہیں اور عمران خان دوبارہ اس حکومت کا حصہ ہوں گے۔ ناظرین، جس طرح سے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آنے والی جو حکومت ہے وہ مخلوط حکومت ہوگی، اور یہ ایسا ہی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان کا جو موجودہ سسٹم ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی ایک جماعت کو آئندہ الیکشن میں جتوا دیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی حکومت بنوائیں جس سے ہم جو چاہیں مرضی کے فیصلے کروائیں، ایک کمزور حکومت۔ اور اسی طرح سے پاکستانی عوام کسی ایک جماعت پر، کسی ایک پارٹی پر کسی قسم کی کوئی تنقید نہ کر سکے، اور بلکہ یہ اسی طرح سے گھسا پٹا سسٹم چلتا رہے۔ کہ اس حوالے سے پوری ہمیں مشینری حرکت میں دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت سائفر کا جو وویلا ہے، آج وزیر قانون نے سائفر کے حوالے سے جو باتیں کی، اسی طرح سے باقی پی ڈی ایم کے لوگ بھی اس پر جس طرح سے آج ٹاک شوز میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ساری صورتحال یہ بتاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف آنے والی حکومت میں اپنا حصہ لے گی۔ اور عمران خان صاحب کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اگر میں اپنی بات پر اٹکا رہا، ڈٹا رہا، تو مجھے ختم کر دیا جائے گا، مجھے سائیڈ لائن کر دیا جائے گا، مجھے جیل میں بھیج دیا جائے گا۔ اگر میں جیل میں چلا گیا اور اس کے بعد الیکشن ہوئے تو میرے لیے 5 سال نہیں، اور 5 سال کے بعد بھی میرے لیے مشکلات ہوں گی، اور پھر پی ڈی ایم کی حکومت ہوگی۔ پی ڈی ایم 5 سالوں میں میرے خلاف پروپیگنڈا کرے گی اور زہر اگلے گی، جس زہر کے بعد پاکستان کے قوم مایوس ہو جائیں گے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے بھی جھکنے کا فیصلہ کیا ہوگا، اور آنے والے دنوں میں یہ مزید پکچر کلیئر ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ایک اس سسٹم کا دو پیچ بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے جو اس وقت رپوش ہیں، جو اس وقت مل نہیں رہے۔ پہلے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ گلگت بلتستان میں رپوش ہیں، گلگت بلتستان کی حکومت بھی اب چینج ہوگی، پی ڈی ایم کی اپنی حکومت ہے، اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ رپوش ہیں۔ ناظرین، جس طرح سے کل اعظم خان صاحب کا وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے جو بیان دیا، اس بیان کے بعد یہ ساری صورتحال بدلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں اسی طرح یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جو حکومت، یہ پی ڈی ایم، پاکستان کے ادارے یہ کہتے تھے کہ اعظم خان ہمارے پاس نہیں ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اعظم خان کہاں سے آیا؟ کیا جن اداروں نے، جس مجسٹریٹ نے یہ بیان ریکارڈ کیا، یہ بیان لیا، انہوں نے ان سے یہ سوال نہیں کیا آپ اتنے دن کہاں تھے؟ ہمارے اوپر آپ کی وجہ سے الزام لگا کہ آپ ہمارے پاس ہو۔ تو اسی طرح سے عمران ریاض بھی کل کو بازیاب ہو جائے اور اپنے گھر چلا جائے گا، لیکن یہ ادارے، یہ اس کو پی ڈی ایم حکومت یا اور جو اس ملک کے وڈیرے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے بدماش ہیں، اسی طرح سے جگیردار ہیں، یہ اسی طرح سے اپنا کھیل کھیلتے رہیں گے، اپنے مرضی کا بیانیہ ٹی وی سکرینوں پر چلاتے رہیں گے، اپنی مرضی کے بیانیوں کو سوشل میڈیا پر چلوائیں گے، پروموشن کروائیں گے، اس کے بعد خاموشی سے اپنی غلطی مان لیں گے، اور یہ قوم بھی اسی طرح سے مانتی رہے گی۔ ناظرین، یہ بہت سے سوال ہیں، ان سوالوں پر غور و فکر آپ نے کرنا۔ اگر غور و فکر نہیں کرو گے، اپنی ہسٹری کو، تاریخ کا مطالعہ نہیں کرو گے اور عقل و شعور سے کام نہیں لوگے، تو یہ سسٹم اسی طرح سے یرغمال بناتا رہے گا، استعمال کرتا رہے گا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان AK آزاد کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے نوائے انسان، اللہ نے کے بعد۔